अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक हुरफ़ हकीकत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वासिफ़ साहब की हर बुक ही बहुत अच्छी है, क्योंकि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इनकी बुक्स पढ़ के, इनकी बुक्स सुन के हम लोग अपने ज़िंदगी में होने वाले मसले मसाइलात को बआसानी हल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक सुनना चाहते हैं या किसी और राइटर की बुक सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी ये टॉपिक पढ़ने के लिए वुसअतें, तो मैं ये उनकी रिक्वेस्ट पे आप लोगों से ये टॉपिक अब शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग इस दुनिया में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हम लोग तन्हा क्यों हैं। इतनी दुनिया वसी है लेकिन फिर भी हम लोग तन्हाई का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो अगर आप लोग भी कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं किसी बुक का, तो आप लोग मुझे बताया करें। और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। तो इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहा करें। इंशाल्लाह हम लोग जो छोटे छोटे हम जैसे यूट्यूबर हैं वो भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएँगे आप लोगों की और अल्लाह ताला की मदद से। वुसअतें यूँ तो हमारे गिर्द इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी चंद इंसानों में बसर हो जाती है। चंद अपने और चंद ही बेगाने, यही है हमारी कुल कायनात, कुल असासा यही चंद नफूस है। अगर सिर्फ देखें तो एक वसी हजूम है, लेकिन अगर गौर करें तो हमारा दायरा वाक़फ़ियत बहुत ही मुख्तसर है। लामहदूद इंसानों में एक महदूद दायरा बहुत गौर तलब बात है। क्या हम सब अलग अलग रहने के लिए पैदा हुए? क्या ये मजबूरी और बेगानगी हमारा मुकद्दर है? क्या ये हमारी नाकामी है? ये सब क्या है? हम एक ज़िंदगी में कितने इंसानों को नाम से पुकार सकते हैं? कितने इंसान हमें नाम लेकर बुला सकते हैं? अगर तल्लुक़ इतना महदूद है तो ये वसी लातल्की क्या है? ये अजनबी मंज़र मेरे किस काम का? ये अखबार, ये ख़बरें हमारे किस काम की? कौन है वो जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा है? कौन है वो जो मेरे लिए ख़बरें बन रहे हैं? मेरे लिए तागुल नहीं बनते, बस ख़बरें बुनते हैं। हर अखबार, हर ख़बर मेरा एहसास नहीं, हर वाक़या मेरे मुतल्लिक़ नहीं, हर अहम चीज़ मेरे लिए अहम नहीं। मुझे शनासाई के एक मुख्तसर दायरे में जकड़ कर रखती है और मेरे सामने होता है शब रोज़ तमाशा। मुझ पर अपने मुतल्लिक़ीन और वाबस्तगान के फ़राइज़ पूरे करने की ज़िम्मेदारी है। बाकी मंज़िल सिर्फ़ देखना ही तो है। हर इंसान अपने अपने मदार में चल रहा है, अपने मखसूस मक़नातीसी फ़ील्ड में बेबस व पाबंद है। ये बेबसी शायद ज़िंदगी की असास है। हम अपने शब व रोज़ का तज़किया करने में और शब व रोज़ के बारे में एक फ़ैसला कुन बयान देने में उजलत से काम लेते हैं। हमारा मुशाहदा और हमारा फ़ैसला हमारी मजबूरी से मुतासर होता है और यूँ इस शुगल में ज़िंदगी गुज़र जाती है। हम पर इस वसी हजूम की ज़िम्मेदारी नहीं, हम जवाबदेह हैं सिर्फ़ इस दायरे में जो हमारा है, इस ज़िंदगी के बारे में जो हमारी है, इस अमल के बारे में जिसकी हमें मोहलत दी जाती है। इस लामहदूद वक्त से सिर्फ़ चंद गिनती की सातें हमारे हिस्से में आती हैं। हमें वहीं तक ही रहना पड़ता है और वो सातें कट जाएं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वक्त का काफ़िला चलता रहता है, हम ही इस काफ़िले से बिछड़ जाते हैं। वुसअतें हमारी तन्हाई को मज़ीद तन्हा कर देती हैं। हमारी ज़िंदगी हमारे सूरज और हमारे चाँद से वाबस्ता है। हम सूरज से परे वुसअतें जानने का शौक़ रखते हैं। इन वुसअतों का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अगर इंसान तकरीबन 2 लाख मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से एक सियारे से दूसरे सियारे तक सफ़र तय करे, तो कभी कभी ये फ़ासले लाखों साल तक भी ख़त्म नहीं होते। वुसअतें बढ़ती जाती हैं, खलाएँ गहरी होती जाती हैं। ये किसी और मखलूक का फ़ासला है जो इंसान तय करना चाहता है। ज़िंदगी के मुख्तसर अयाम खलाओं में भटकते ही गुज़र जाते हैं और आखिर हमारी खाक इस खाकदान में वापस चली जाती है। वुसअतें ख़त्म नहीं होती, सिर्फ़ ज़िंदगी ख़त्म होती है। बनाने वाले ने हर तरफ लामहदूद मनाज़र बनाए हैं। हर इंसान को हर जलवा नज़र नहीं आता और जिन्हें कुछ नज़र आता है इन्हें भी बस एक हद तक आशनाई होती है। इंसान अपनी हद निगाह के अंदर ही देखने पर मजबूर है।
اور یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ نظر آنے والے ستارے یوں محسوس ہوتے ہیں کہ ننھے ننھے ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں، روشن فانوس ہوا میں متعلق، ہماری چھت کو سجانے کے لیے کاریگر کا کمال ہے۔ لیکن یہ کمال اس کمال کے مقابلے میں کچھ نہیں جو ستاروں کی اصل کو جاننے میں ہے۔ جتنے ستارے ہیں، اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔ وسعت کا اندازہ خوف پیدا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، کچھ ستارے شاید گرم اور کچھ یک ٹھنڈے۔ قدرت ہے قادر متعلق کی۔ اس وسعت کے آخر ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ نہ ہم اس کو طے کر سکتے ہیں، نہ ہم اسے پوری طرح محسوس کر کے خوش ہو سکتے ہیں۔ بے تعلق وسعتیں اور بے تعلق فاصلے انسان کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں؟ ہم زمینی مخلوق آخر آسمانی وسعتوں سے کیا حاصل کریں گے؟ ہمیں اپنے جامے میں رہنے سے ہی عافیت نصیب ہو سکتی ہے۔ آسمانوں پر جھنڈے لگانے سے کیا مسئلہ حل ہوا؟ زندگی تاریک تر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں دور کی چمک لے ڈوبی۔ پاس ہی کراہنے والی زندگی ہمارے لیے اہمیت کھو چکی ہے۔ ہماری بینائی ہی ہماری راہ میں حائل ہو چکی ہے۔ ہماری دور بینی دراصل فرائض سے فرار ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں یہ فرار آسانی سے ممکن ہے۔ انسان پر بم گرانے والے، انسانوں کو تباہ کرنے والے کون سے سفر پر روانہ ہیں؟ کون سی وسعت کو جاننے کے در پہ ہیں؟ وسعتیں اور فاصلے ختم نہیں ہو سکتے، نظارے لامحدود ہیں اور زندگی محدود۔ ہماری صلاحیتیں تو ہماری زندگی سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مناظر دیکھنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بینائی ناراض ہو جاتی ہے۔ ہم بہت زیادہ علم بلکہ علوم اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، ادیب، اسکالر اور محقق کہلاتے ہیں، لیکن اچانک یادداشت جواب دے جاتی ہے۔ خدا اس وقت سے بچائے، آمین۔ وسعتیں انسان کو مزید محدود بنا رہی ہیں۔ لائبریریاں علم سے محبت کی بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ کتابوں کے سمندر سے کیا حاصل کیا جائے؟ کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم ہوگی یہ داستان؟ زندگی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، اور یہ سب کتابیں، بے شمار کتابیں، اتنے متضاد فارمولے بتاتی ہیں کہ زندگی پھر تلاش میں ہی رہتی ہے۔ یہ تضاد بھی بہت وسعت کا مالک ہے۔ ہم کتابوں میں گم ہو جاتے ہیں اور زندگی ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور پھر ہم زندگی کی اس عظیم وسعت سے نکل کر موت کی عظیم تر وسعت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ نہ آنے پر اختیار، نہ جانے پر اختیار۔ کہنے کو ہم بڑے با اختیار ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا، لیکن کون ہوگا، بلکہ کیوں ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہمیں مذہب آشنا کرتا ہے۔ مذہب ایک اور وسعت ہے، لامحدود کائنات، وحد و قہار، اللہ کی حکومت موت کے بعد، جب رحم اور رعایت کا دور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک عظیم نفسانی ایک خوف کہ ہم نے وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا تھا، اور ہم تو بس وسعتوں کے چکر میں گم رہے، اور ہم سے جواب مانگا جائے گا کہ حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کائنات کے خالق نے یہ سب عظیم فاصلے اور عظیم وسعتیں تخلیق فرمائی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بڑی وسعتیں ہیں۔ مخلوقات کی اتنی اقسام ہیں کہ اس وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں نازل ہونے والی زبانیں ایک وسیع و عظیم علم ہے۔ پہاڑ، سمندر، صحرا، بے کراں وسعتیں ہیں۔ ایٹم کے اندر کرشمے سازی کے عجوبے، حیرت پیدا کرنے والی وسعت۔ ایک بیج میں بے شمار درخت اور ہر درخت میں بے شمار بیج، حیرت ہے، وسعت ہی وسعت ہے۔ زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرنے کا عمل، سیپ کے باطن میں موتی کا بننا، مٹی کی تاریکی میں بیج کا پلنا، سب وسعتوں کے اطراف ہیں۔ لیکن سب سے بڑا عجوبہ، سب سے بڑی وسعت انسان کی تخلیق ہے۔ یہ اشرف المخلوقات، وسعتوں کا مالک ہے۔ کائنات میں اور کوئی مخلوق نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ وسعتوں کی مالک ہے۔ انسان کے لیے وسعتیں ہیں۔ انسان کے دن منور کرنے کے لیے سورج دہک رہا ہے، جل رہا ہے۔
انسان کی راتوں کو سکون بخشنے والا چاند روشنی رکھتا ہے۔ ستارے اپنی ذاتی وسعتوں کے باوجود انسان کے آسمان کو ایک حسن و جمال کا منظر عطا کرتے ہیں۔ انسان کی خوراک کے لیے اہتمام کر دیا گیا ہے۔ زمین سے اگنے والے پودے، سبزیاں، پھل انسان کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں، اور پھر چراگاہوں میں چرنے والے ریوڑ، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں انسان کے لیے دودھ اور گوشت، گھی، مکھن، پنیر کیا کچھ نہیں دیتے۔ وجود کے لیے خوراک اور لباس کے لیے اون۔ انسان ایک بے پناہ اور بے انتہا وسعت ہے۔ اس کے اندر وسعت ہے، خیال کی وسعت، احساس کی وسعت، شعور و آگہی کی وسعتیں انسان ہی کے لیے تو ہیں۔ خالق نے اپنے اظہار کے لیے انسان ہی کو منتخب کیا، اپنی محبت کے لیے انسان ہی کا دل چنا۔ یہ چناؤ بھی بڑا عظیم اور وسیع ہے۔ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق یا وسعت اس امانت کی اہل نہ پائے گی۔ یہ جہالت ہی سہی، اپنی جان پر ظلم ہی سہی، لیکن ہے یہی سب سے بڑی بات۔ عظیم وسعت کا ایک عظیم ترین خالق، وسعتوں کا خالق اگر آیا تو اسی انسان کے دل میں آیا۔ اس نے اپنا اظہار کیا تو اسی انسان کی زبان سے۔ یہی وارث ہے کائنات کا، اور یہی وارث ہے اس کی محبت کا۔ سوز و گداز صرف انسان کے پاس، فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ستاروں کی گزرگاہیں ماپنے کے بجائے ہم اس احسان کا جائزہ لیں جو ہم پر کیا گیا، اس وسعت کا احساس کریں جو ہمیں عطا ہوئی، اس تعلق کا شکر ادا کریں جو ہمیں نصیب ہوا۔ انوکھا، نرالا، وسیع تعلق۔ اصل وسعت یہی وسعت ہے، اپنی ہستی اور اس کا مدعا سمجھنا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے رزاق سے باخبر رہنا، اپنے ہونے سے آشنا ہونا، اور اپنے نہ ہونے سے قبل از وقت آگاہ ہونا۔ باقی سب وسعت حجاب ہے۔ قابل دریافت اور قابل عزت صرف وسعت انسان ہے۔ وسعت قلب ہے، وسعت زمین و افلاک اپنی جگہ، لیکن وسعت دل، کیا بات جس میں وسعتیں پیدا کرنے والے وسیع عرش و کرسی رکھنے والے خالق کل کا وسیع جلوہ سما سکتا ہے۔ دل بینا پر باقی وسعتیں اور فاصلے نثار، یہی ہے حاصل ہستی اور یہی ہے مدعائے حیات۔ اس ٹاپک کے سننے کے بعد آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور روز قیامت صرف ہم لوگوں سے عبادتوں کا حساب نہیں ہوگا، ہم لوگوں سے حقوق العباد بھی پوچھے جائیں گے، جو ہم لوگ اکثر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ہی پوچھنا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر بھی سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے بندوں کے حقوق لازمی پورے کیا کریں، صرف اپنے حقوق کا خیال نہ رکھا کریں، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ جینا تو وہی ہے جو ہم لوگ دوسروں کے لیے جی جائیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ اپنے والدین کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے حقوق، اور سب سے بڑھ کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق۔ آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ منہ سے نہیں کہتے، شرماتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو خود چاہیے کہ ہم لوگ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بڑے اجر ہیں، اور جو دلی سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا تو ہم لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بھی اچھا لگا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔